آرنیکا کی جسمانی ساخت یعنی کانسٹیٹیوشن ڈرگ پکچر، آرنیکا کی ڈرگ پکچر اتنی واضح نہیں ہے اور نہ ہی اسے جسمانی ساخت کی دوا کہا جا سکتا جیسا کہ ایکونائڈ، کیلکیریا کارب اور سلفر کو کہا جاتا ہے۔ آرنیکا بلغی مزاج والے موٹے تازے افراد، ایسے افراد جن میں خون کی زیادتی ہو، خون کا بہاؤ پایا جاتا ہو، ایسے افراد جو چوٹوں کے اثرات کو جلد محسوس کرتے ہوں، جن کو چوٹوں کی تکالیف دیر تک رہتی ہو۔ آرنیکا کا مریض ہنس مکھ ہوتا ہے، اس کا چہرہ سرخ ٹماٹر کی طرح ہوتا ہے۔ آرنیکا میں جو پینز ہیں، درد ہیں، ان کی علامات پر گفتگو کرتے ہیں۔ آرنیکا میں شدید درد پائے جاتے ہیں، چوٹ لگنے کے سے درد پائے جاتے ہیں۔ آرنیکا میں مریض کمزوری اور تھکان محسوس کرتا ہے۔ مریض ہمیشہ یہ شکایت کرتا ہے کہ بستر سخت ہے۔ مریض کا بستر کتنا ہی نرم کیوں نہ ہو، جیسے اس کو بخار کے ساتھ دردیں ہیں، یا جوائنٹس پین ہے، ریوماٹائٹس ہے اس کی وجہ سے، یا مسلسل کسی بھی جسم کے پارٹ سے یا بہت زیادہ چل پڑے، بہت زیادہ مشقت کرنے سے جسم ان کا جو ہے نا جوائنٹس اس کے سارا درد کرتا ہے۔ اور نرم بستر بھی وہ بھی سخت محسوس ہوتا ہے۔ آج کل تو میٹرس 8-8 10-10 12-12 انچ والے بڑے بہت ہی اعلیٰ اچھے کوالٹی کے ہونے کے باوجود مریض کیا فیل کرتا ہے؟ اسے محسوس ہوتا ہے کہ بہت ہی ہارڈ ہے، سخت ہے، اور بے چینی کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ بستر کو، نرم بستر کو بھی سخت محسوس کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں کچھ اور میڈیسن کے بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آرنیکا میں جیسے بستر سخت محسوس ہوتا ہے، اسی طرح پائروجینم کے اندر بھی مریض محسوس کرتا ہے کہ میرا بستر تختے کی طرح سخت ہے، اور مریض بار بار کروٹیں بدلے مگر اسے سکون نہیں ملتا۔ یہ بپٹیشیا کے اندر ہے۔ اس کے اندر بھی اسی طرح ہی ہے۔ آرنیکا کے اندر مریض کی بے چینی زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، دردیں بھی زیادہ ہیں، کروٹیں بدلتا ہے، بے چینی کی کیفیت ہے۔ ان میں کیا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو نرم بستر بھی سخت محسوس ہوتا ہے۔ ادھر پائروجینم کے اندر بھی بستر سخت محسوس ہوتا ہے۔ بپٹیشیا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر بے چینی کی کیفیت زیادہ ہے۔ اسی طرح رسٹاکس کے اندر حرکت کرنے سے درد میں کمی یا ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے میں مثال سمجھاتا ہوں کہ ان کے نی پین ہے یا شیٹیکا پین ہے ٹانگ کے اندر، جیسے مریض بیٹھا ہوا ہے پین تو ہے، جیسے مریض کھڑا ہوگا درد بڑھ جائے گا، جیسے جیسے چلے گا واکنگ امیلوریشن، پہلے کچھ سٹیپ میں درد ہوگا، جیسے جیسے مریض چلتا جائے گا اسے کیا ہوگا؟ درد میں کمی ہوگی، اسے کہتے ہیں واکنگ امیلوریشن۔ اچھا، اب اس میں سے چلنے سے جیسے جیسے چلتا جائے مریض درد بڑھتا جائے، پھر ہوتا ہے برائیونیا، اسے کیا ہوتا ہے؟ واکنگ ایگراویشن، چلنے سے درد کی زیادتی برائیونیا، چلنے سے درد میں کمی رسٹاکس، اور درد شدید بار بار کروٹیں بدلے بستر تختہ کی طرح محسوس ہو پھٹ ولا کا، اور پھر رسٹاکس کے اندر آتا ہے سر تا پاؤں تک کا درد، اکڑاؤ بغیر کراہے حرکت نہیں کر سکتا، جیسے حرکت کرتے ہوئے کی کیفیت ہوگی، اٹھتے وقت میں وہ اندر اس کی دردوں کی جو کیفیت ہے نا جی، وہ بیان نہیں کر سکتا، وہ اپنے آپ فیل کرواتا ہے کہ یار مجھے درد ہے، وہ محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح روٹا کے اندر کیا تھا؟ جوڑوں، ہڈیوں اور غلاف ہڈی اور درد والے اعضاء میں موچ آ گئی ہو، وہ روٹا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہڈیوں کے اندر درد ہے۔ جیسے یوپاٹوریم کے اندر بھی ہڈیوں کے اندر درد ہے۔ مریض آ کر کہتا ہے کہ بخار کی کیفیت میں یا دردوں کی کیفیت میں کہ ڈاکٹر صاحب میرے ہڈیوں کے اندر درد ہے، مجھے ہڈیوں کا بخار ہے، پرانا بخار ہے، ہڈیوں کا بخار، پرانا بخار، اور میری ہڈیوں میں شدید درد ہے۔ ایسے جیسے مارا پیٹا گیا ہو، کوٹا گیا ہو کسی سے، جیسے بندہ جھگڑ کے یا مار کھا کر یا بہت زیادہ مشقت کر کے آتا ہے۔ یہ کس کے اندر؟ روٹا کے اندر بھی ہے۔ اسی طرح
यूपेटोरियम पर्व के अंदर भी है। मरीज जिस करवट लेटे उस जानब शदीद दर्द, बपटेशिया, इधर लेटा है तभी दर्द, इधर लेटा तभी दर्द। अच्छा, लेग कैनेनम के अंदर क्या होता है, जिस करवट लेटता है, जैसे उसको इस करवट लेटा है, ठीक है ना, इस तरफ एग्रेवेशन होगी, दूसरी करवट उसने चेंज की, दूसरी करवट भी लेटता है, उसकी भी कैफियत उसी तरह चेंज होती रहती है। इसी तरह इन सब चीज़ों के अंदर जब हम मुकम्मल एनालाइज करते हैं कि पेन की कैफियत तो एक जैसी है, अब हम कैसे समझें कि ये बपटेशिया की अलामत है, एरिस्टॉक्स की अलामत है, रोटा की अलामत है, फाटोलाका की है, पायरोजीनम की है। इसमें क्या होगा, मरीज़ आकर बताता है कि जी ये डॉक्टर साहब हमारे स्किन के नीचे जो है ना जी ब्लू स्पॉट बन रहे हैं, जगह जगह निशान हो जाते हैं, छोटी छोटी आर्टरीज जो है ना जी पंक्चर होना शुरू हो जाती है, कहीं चोट की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड जो है ना जी तो फटना, अपने क्लाट्स आना शुरू हो जाते हैं। ये आर्निका की मेन अलामत है, चोटों की वजह से भी होता है और इसी तरह बुखार की कैफियत के अंदर भी आ जाता है, पेन्स के अंदर भी आ जाता है, और बग़ैर किसी वजूहात के मरीज फील करता है कि उनके कभी थाइज़ पर हो गया, कभी बाजू पर हो गया, कहीं जिस्म के किसी हिस्से पर स्पॉट्स का होना, और इसी के साथ साथ दर्दों के साथ पूरे जिस्म में कमज़ोरी और सुस्ती की वजह से खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, इसके अंदर एक ये बड़ी मज़ेदार अलामत है कि मरीज़ को जो दर्दें होती हैं ना उसके साथ वीकनेस बहुत होती है। मरीज चाहता है कि मैं लेटा रहूं, चुपचाप लेटा रहूं, जैसे उसको हम खड़ा करते हैं कि भाई आओ वाशरूम जाना है या कहीं थोड़ी सी हरकत देते हैं तो थोड़ा सा चलने से क्या होता है, वो सेंसलेस हो जाता है, मुकम्मल उसको वीकनेस हो जाती है, कहते हैं जी बस वहीं लिटा दो, बेड नज़दीक नहीं होता तो वो नीचे लेटने की कोशिश करता है। क्यों, उनके पूरे असाब शल हो जाते हैं, जवाब दे जाते हैं। और इसी के साथ साथ पूरे जिस्म खुसूसन जिल्द चोटों में से, जोड़ों में से हद से ज़्यादा दर्द। अच्छा, इसमें और भी है कि ये हमारी पूरी बॉडी के जो जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, इसमें जैसे हमारे शोल्डर, कई सारे पेन आएंगे, कुछ दाई साइड के हैं, कुछ बाई साइड के हैं, ठीक है ना जी। इसमें क्या होगा, शोल्डर का पेन होगा तो दाएं में बाएं में भी होगा, कोहनियों का होगा, ठीक है ना जी, तो इनका भी दोनों का होगा। यहाँ हमारी कलाइयों का पेन है तो दोनों का होगा, इसी तरह हिप जॉइंट के अंदर होगा, इसी तरह हमारे नी जो हमारे घुटने हैं इनके अंदर होगा, इसी तरह हमारे टखने हैं इनमें, ये इक्वल दोनों में होगा पेन। क्या होगा, इन दोनों में होगा। और किससे होगा, हरकत करने से तकलीफ बढ़ती है। वॉकिंग अमेलोरेशन क्या हो गया, पेन का बढ़ना, जैसे मैंने बताया कि ब्रायोनिया के अंदर भी होता है वॉकिंग अमेलोरेशन, आर्निका के अंदर भी क्या है, वॉकिंग अमेलोरेशन। इसके अंदर क्या है कि स्किन के नीचे स्पॉट का होना, उसके अंदर जो है क्या कैफियत है कि साथ साथ चलना, उसमें कब्ज़ भी है, प्यास भी है, बेचैनी भी है, इसके अंदर भी ये कैफियत है। हमने क्या करना है, स्किन को एनालाइज करना है। ये पेन की बहुत आला शानदार दवा है, साथ साथ ये क्लॉट्स को भी रिमूव करती है। क्या करती है, खून को पतला करती है, बैड जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनको ख़त्म करती है, थिकनेस को थिन करती है, जैसे खून थिक हो जाता है उसके अंदर क्लॉट्स बढ़ने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी जगह पर जो है ना क्लॉट्स रुकता है तो वो उसमें एट्राफी हो जाती है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, और उसी की वजह से फिर वो क्या करते हैं, जैसे हार्ट वाले मरीजों के लिए वो एस्कार्ड, एस्प्रीन, साल्ट की जो है टैबलेट देते हैं, खून पतला करते हैं, ब्लड प्रेशर के अंदर भी, हार्ट के अंदर भी, या जिनको खून की क्लाटिंग की होती है, कहीं क्लाट्स की वजह से बाजू, टांग, जिस्म का कोई हिस्सा मुतासर हो जाए, वारफन देते हैं कि भाई खून पतला रहे। ये ऐसी एंटीसेप्टिक मेडिसिन है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है कि ये इन्फ्लेमेशन को भी ठीक करती है, इन्फेक्शन को भी ठीक करती है, पेन को भी ठीक करती है, और साथ साथ ब्लॉकिंग को भी रिमूव करती है। और इसको आप कंटिन्यू जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह ये मुकम्मल क्लीन कर देती है, आपको वारफन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या स्कार्ड की नहीं। और इसी से मिलते जुलते जितने भी हमारे जो है ना जी खून पतला करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना, वो सारी से इंशाल्लाह इससे निजात मिल जाती है। और इसके साथ साथ हम आगे बात करते हैं कि इसका बुखार कैसे होता है, आर्निका का बुखार। ये हमने पेन की इसकी बात की, आगे क्या है, आर्निका का बुखार, फीवर कैसे होता है।
مریض کا سر اور چہرہ اور تمام اچھا اس کے اندر خاص یہ علامت ہے کہ مریض کا جو ہے نا سر اور چہرہ یہ گرم ہوگا اور پورا جسم ٹھنڈا ہوگا۔ بیلاڈونا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پورا سر گرم ہے، جسم کسی حد تک کم گرم ہے، چہرہ سرخ ہوگا، جسم باہر بھی بخار فیل ہوتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ چہرہ گرم محسوس ہوگا سر سے لے کے چہرے تک، پھر جسم کو ہاتھ لگا کے دیکھتے ٹھنڈا ہے، باہر سے ٹھنڈا ہے، اندر مریض کہتا ہے کہ میری آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ اس کی مین علامت ہے آرنیکا کی۔ بیلاڈونا کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ چہرہ سرخ ہوتا ہے، اندر اس کو اندر بھی اور باہر بھی بخار ہوتا ہے۔ یہ اوپر کی میڈیسن جو ہے یہ بیلاڈونا کی ہے۔ اسی طرح بخار کے اندر مریض کا سارا جسم دکھتا ہے، جیسے مارا پیٹا کی، جیسے میں نے یہاں پیچھے بتایا کہ روٹا کے اندر بھی اسی طرح کی کیفیت ہے، آرنیکا کے اندر بھی اسی طرح کی کیفیت ہے، یوپرٹوریم برف کے اندر بھی ہے۔ ہڈیوں کا بخار، مریض آ کر کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب مجھے ہڈیوں کا بخار ہے اور عرصہ دراز سے بخار ہے، اور جب بھی مجھے ہوتا ہے میرے پورے ہڈیوں میں شدید درد ہوتا ہے، جیسے آرنیکا، ہائپیریکم، لیڈم پال اور دیگر ایسی میڈیسن ہے، کالیفاس، کاپرمیٹ، یہ ہمارے اعصاب کو جو ہے نا اعصاب کی میڈیسن ہے، اعصاب کو کنٹرول کرتی ہیں۔ یہ والی روٹا اور کیا کہتے ہیں یوپرٹوریم برف، یہ ہمارے بونز کے لیے، سمفائٹم ہماری بونز کے لیے، کلکیریا فاس ہماری بونز کے لیے بڑی زبردست افیکٹو میڈیسن ہے۔ اس لیے یہ ہڈیوں کے بخار، جیسے اس کے اندر کیا کیفیت ہے؟ ہڈیوں کا بخار۔ یوپرٹوریم کے اندر بھی کیا کیفیت ہے؟ ہڈیوں کا بخار۔ بخار میں مریض اس کو کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی بستر اس کو سخت محسوس ہوتا ہے، بے چینی کی بہت زیادہ اس کو کیفیت ہوتی ہے، ریسٹ لیس ہوتا ہے، اس کو کہیں سکون ہی نہیں ملتا ہے، اس کو مسلسل بے چینی رہتی ہے، بار بار کروٹیں بدلنا ہے۔ مریض کو اندرونی طور پر سردی اور بیرونی طور پر جسم گرم ہوتا ہے۔ یہ آرسینکم کے اندر بھی ہے، آرنیکا۔ اچھا مریض میں ٹائیفائڈ بخار ہوتا ہے اور بخار وقفہ وقفہ سے اترتا ہے۔ اچھا ابھی بخار ہوا ہے، تھوڑی دیر بعد پسینہ آیا، ختم ہو گیا، پھر پسینہ خشک ہوا، پھر بخار ہو گیا۔ اب یہ کس کی ہے؟ یہ بیپٹیشیا کی علامت بھی ہے، پلس اس کے ساتھ ساتھ آرسینکم کی ہے۔ مگر اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مریض بیپٹیشیا کے اندر بھی غنودگی آتی ہے، مریض کو بخار وقفے سے بھی ہوتا ہے، بے چینی بھی ہے، ریسٹ لیس بھی ہے، اس میں گھبراہٹ بھی ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مریض اپنا کچھ سوال کا جواب دیتا ہے، پھر غنودگی میں چلا جاتا ہے۔ اس کے اندر آرنیکا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی سوال کا جواب دیتا ہے، غنودگی میں چلا جاتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، جیسے اس میں ٹائیفائڈ بخار کے اندر جیسے مریض تھوڑی سی غنودگی کے اندر گیا، پخانہ اور پیشاب یورین پاس ہو جائے تو اس کو پتہ نہیں لگتا، آنکھ لگنے کی دیریوں کی فوراً سے دونوں ڈسچارج ہو گئے، کبھی پیشاب ہو گئے کبھی پخانہ ہو گیا۔ یہ کس کی علامت ہے؟ یہ ہے اس کی آرنیکا کی۔ اور ہوا خارج کرتے ہوئے مریض کو محسوس ہوا کہ میں ہوا خارج کر رہا ہوں، وہ تھوڑا سا یوں کر کے اپنی سائڈ کروٹ کو تھوڑی سی موومنٹ دی، ہوا خارج کرنا، پخانہ نکل جائے، تو یہ الوز کی علامت ہے۔ انہی چیزوں کو دیکھ کر ہی ہومیوپیتھی جو ہے نا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ تمام علامات مریض کی علامات سے، دوائی کی علامات مریض کی علامات سے جب مل جائے، یہ بالمثل ہے۔ ان میں یہ تھی بخار کی۔ اس کے اندر بخار بھی 102، 3 تک، 4 تک بھی چلا جاتا ہے، ہائی فیور ڈوز۔ بہت زیادہ جیسے یہ مشقت کی جائے، بہت زیادہ محنت کی جائے، جیسے مزدور لوگ ہیں یا کسی کے ذمہ کام لگا دیا، یا جم گئے، جم جانے کے بعد کیا ہوا؟ تھکاوٹ ہو گئی، فٹ بال کھیل لیا، ہاکی کھیل لی، والی بال کھیل لیا، وہ محنت مشقت زیادہ ہوگی، باڈی کا ورکنگ آور زیادہ ہو گیا، یا ایسی کوئی مشقت کی کسی بھی پارٹس نے، وہ اس پارٹس کی مشقت کی وجہ سے باڈی ریسٹ لیس ہو گئی، پین ہونا شروع ہو گیا، بخار ہونا شروع ہو گیا، دردیں بڑھ گئی، کیا ہے؟ آرنیکا بیسٹ ریمیڈی۔ اس کے آگے اس کی جو آرنیکا کی مینٹلی سمٹم ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ مریض میں جذباتی کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، یہ مزاج ہوتا ہے کہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، زائد لوگوں یا مجمع سے خوف کرتا ہے۔ اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیماری کے عالم میں یا ویسے ہی بڑا شرمیلا ہوتا ہے، جیسے اسٹیفیس آگیری کا مریض ہوتا ہے، وہ لوگوں سے ملنے سے قاصر ہے، شرم آتی ہے اس میں۔
اور یہ جیسے ہی بیماری کی کیفیت میں لوگ زیادہ پوچھنے آتے ہیں جی بھائی کیا حال ہے، خرید ہے بہن، کیا آپ کی خرید، اس کو خوف تو ہوتی ہے کہ یار میں یہاں کرا رہا ہوں، یہ میرا حال، وہ اس کو بڑا سینسٹیو ہوتا ہے مریض۔ آرنیکا کا کیا ہوتا ہے، سینسٹیو ہوتا ہے، زیادہ شور نہیں برداشت کر سکتا، زیادہ ہلا گلا برداشت نہیں کرتا، وہ سکون سے چپ کر کے رہنا چاہتا ہے۔ اسے مجمع کی وجہ سے خوف ہوتا ہے، جیسے ایکونائڈ کے اندر ہے، ایناکارڈیم میں ہے، جلسیمیم کے اندر ہے، اور وہ لوگوں سے ایوائڈ کرتا ہے، گھر والوں کو کہتا ہے بھی بس کوئی آئے تو نہ کہنا جی میں آرام کر رہا سو رہا ہوں، ابھی دوائی کھائیے۔ اور اس میں دردوں کی جو شدت کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ اپنی جانب کسی کو آتا دیکھ کر ڈر جاتا ہے، کہیں اس کو چھونا، جیسے ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کے اندر تھوڑی سی موومنٹ ہاتھوں کی ہو، اکڑا ہو، ٹھیک ہے نا جی، اسٹفنس، ہارڈنس، تھوڑی سی حرکت سے اس کو پین ہوتا ہے۔ اچھا کوئی مریض آ کر سلام کرتا ہے، وہ جو سلام ہاتھ بھی ٹچ ہوتے ہیں نا جی، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ بس آج تو جو ہے نا دردیں، آج تو میرے ہاتھ میں اعضاء میرے گئے۔ کسی باڈی پر ہاتھ لگتا ہے، کسی بھی پارٹس پر، وہ بھی مریض کہتا ہے کہ مجھے نہ لگایا جائے۔ جب آرنیکا کچھ ڈوزیں دیتے ہیں الحمدللہ مریض کا فاقہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مریض پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اور بات چیت کرتے وقت ٹھیک جواب دیتا ہے، اسی دوران غنودگی میں چلا جاتا ہے مریض۔ جیسے بتایا تھا نا میں نے پہلے کہ بپٹیسیا کے اندر بھی یہی علامت ہے، آرنیکا کے اندر بھی یہی علامت ہے، اور اسی طرح بیلاڈونا، کیمپر اور اوپیم کے اندر بھی ہے۔ یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈرگ کا استعمال کرتے ہیں، افیم کھاتے ہیں، چرس پیتے ہیں، ان کو جب ڈائجسٹو سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے یا ان کی مینٹلی سمٹم جب چینج ہوتی ہے، یا تو ملتی نہیں ہے، وہ چھوڑنا جب چاہتے ہیں، اس کیفیت کے اندر بھی ان کی یہ جو علامات آتی ہیں نا، ان کو یہ بہت زبردست امپروو کرتی ہے۔ جتنے بھی ڈرگ استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، اوپیم، نیکسامیکا، بیلاڈونا، کیمپر، الفالفا، ایوناسٹائوا، مارفین، اور اسی طرح کی بہت ساری میڈیسن ہے، پین کلر، ریسٹاکس، روٹا، آرنیکا، ان کو ان کی علامات کے ساتھ ملا کر جب دیا جاتا ہے، کچھ عرصے استعمال کرنے سے الحمدللہ ان میں قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے، بشرط یہ کرے کہ مریض خود چھوڑنا چاہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ تھوڑی سی بات کرتا ہے، غنودگی کے اندر چلا جانا، کس کے اندر، بیلاڈونا کے اندر بھی ہے، اوپیم کے اندر بھی ہے، بپٹیسیا کے اندر بھی ہے، اور آرنیکا کے اندر بھی ہے۔ اور بپٹیسیا میں بخار اور سپٹک بہت زیادہ ہوتا ہے نظام، اس کے اندر بھی اسی طرح ہی ہے، بیکٹیریا کا کہیں انفیکشن آ گیا، اس کی وجہ سے نظام میں پرابلم آ گیا۔ اور اس کی دوسری علامت ہے آرنیکا کی کہ مریض چڑچڑا ہوتا ہے، جیسے کیمومیلا کا مریض ہے وہ چڑچڑا ہوتا ہے، بچہ ہاتھ نہیں لگانے دیتا ہے۔ نیکسامیکا کے اندر مریض کا اسٹامک ڈسٹرب ہوتا ہے، اور مریض چاہتا ہے کیمومیلا، وہ تھوڑا سا دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا، چاہتا ہے بچہ کہ مجھے اٹھا کر باہر چلا پھرا جائے، اس کا ایک سائڈ جو ہے نا جی چہرے کی، ایک ٹھنڈی ہوگی، ایک گرم ہوگی، ایک سفید ہوگی، ایک سرخ ہوگی۔ انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اور پھر مریض بچہ جب تک باہر لے کے پھر رہے ہیں ٹھیک ہے، جیسے گھر بٹھائیں گے پھر رونا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کے آگے مریض کا حافظہ اور کمزور ہوتا ہے، الفاظ بھول جاتے ہیں، مریض باتیں کرتے ہوئے اپنے الفاظ بھول جائیں۔ آرنیکا کے اندر بھی ہے، اور کس کے اندر، براٹاکار کے اندر۔ اتفاقیہ طور پر موت کا خوف ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایکونائڈ، اس کے اندر بھی کیا ہے، اتفاقیہ طور پر موت کا خوف۔ اس کی بیماریوں سے پتہ لگتا ہے میرے اب دردوں کی وجہ سے میں نہیں بچتا، مجھے بخار ہو گیا ہے، میں بخار کی وجہ سے اب میرا علاج نہیں ٹھیک ہو رہا ہے، میں بہت زیادہ سویئر ہو گیا ہوں، بہت زیادہ میری کنڈیشن خراب ہو گئی ہے، اب نہیں میں بچتا، اب مجھے موت آ جائے گی۔ بس یہاں تک ہے۔ ایکونائڈ کے اندر موت کے ساتھ ساتھ وقت اور دن بھی متعین کرتا ہے۔ اس میں کیا فرق ہے، اس میں صرف یہ خوف ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ ایکونائڈ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ میں فلاں دن فلاں ٹائم اور اپنے تمام عزیز و اقارب کو، جیسے میں نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ سب کو بلا لیتا ہے،
मरता वरता नहीं है, इसमें भी नहीं मरता है। मौत तो खैर अल्लाह के हुक्म से आती है और अपने वक्त पर आएगी, मगर ये वाली अलामत होम्योपैथी के अंदर मौत को नहीं रोक सकते। मौत की जो सख्तियाँ और तलखियाँ और तकलीफ़ें हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह ठीक करती है होम्योपैथी। बहुत सारे मैंने नज़ा की हालत में मरीज़ देखे हैं जिनको हॉस्पिटल वालों का जी घर ले जाओ और उनका आखिरी वक्त है, वो 2 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन उनको वो नज़ा की जो कैफियत चलती है उसमें उनको कितनी शिद्दत के साथ उनको तकलीफ़ होती है। उनमें हमने कई दफ़ा ऐसी मेडिसिन दी है जो साथ साथ उनको लैपटॉप पिलाते हैं तो उनकी बेचैनी, उसकी तकलीफ़, उनकी जो वो सकरात की जो कैफियत होती है उसमें अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़ायदा होता है। मरना तो हर बंदे ने है, मगर चलो कम अज़ कम उसकी एंड वाली तकलीफ़ को भी ये रफ़ा करती हूँ होम्योपैथी। ये रूहानी इलाज, जिस्मानी इलाज के साथ साथ रूहानी इलाज भी है। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।